اور کل کی صبح کی فجر کی نماز از ویری ویری امپورٹنٹ. ویسے ہر روز فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے، ہر روز فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے، لیکن کل کی صبح میرے مولا حسین کی ولادت کی صبح ہے. تو میرا میسیج یہ میرے یوتھ کو کہ کل کی صبح نماز فجر اور اس سے پہلے شب نماز پڑھ لو. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے میں ان کو بول رہا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں کہ شب نماز یہ مولا حسین کی وصیت ہے. تو میری خواہش آپ سے، میرے یوتھ کو، کہ کل تقدیر ہم بدلنا ہے نا، ہم 1000 دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، 1000 دعائیں ہمارے پاس ہیں. آپ دعائیں پیپر پہ لکھ لیں، لکھ کے آپ دعا مانگا کرو. آپ کو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، جب دعا مانگتے وقت یہ یاد نہیں آ رہی، وہ یاد نہیں آ رہی. اور دعا مانگنا، یہ دعا جو ہے بندگی کی معراج ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. اور کل کی صبح اس کا واسطہ دے کے مانگے کہ جس نے اللہ کے دین کو بچایا ہے. ایک سال کمپلیٹ، ابھی نیکسٹ 3 شعبان تک یہ سال کیسے گزرے. آج مولا حسین سے مانگو، خوشی کا ہے نا، مولا حسین سے مانگو اور بولو کہ مولا میرے آئندہ سال کمنگ ایئر ہم سب کے لیے بہترین رحمت کا سال ہو. کوئی چیز پہ کل نظر ضرور دینا، کسی چیز پہ، فروٹس پہ کل نظر ضرور دینا. امام حسین کو لازم دینا. کوئی اچھا کھانا بنا کے بھی دے سکتے، کھیر بنا کے بھی دے سکتے، کچھ ہی نہیں کر سکتے باہر سے فروٹس لاؤ، اس کو پاک کرو، چھوٹا سفرہ بچھاؤ، پانی ضرور رکھو. رکھنے کے بعد آپ 5 مرتبہ صلوات یا 11 مرتبہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ پڑھ کر 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد. یہ وہ سورہ کوثر اس لیے کہ مولا حسین سورہ کوثر کی تفسیر بن کر ہے. دوسری تفسیر بن کے آنے والوں میں امام حسین. پہلی سورہ کوثر کی تفسیر مولا حسن تھے اور دوسری سورہ کوثر کی تفسیر امام حسین تھے. تو سورہ کوثر ضرور پڑھنا. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. کیوں بول رہا سورہ قل هو اللہ؟ یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، یہ میری زبان ہے. حسین خود قرآن ہے. حسین مولا حسین 114 سورہ جو ہے پورا مولا حسین خود قرآن ہے، لیکن کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد میرا مولا حسین تلاوت کرتا تھا. اور اس سورہ کے بارے میں آپ یہ سورہ قل کے بارے میں دیکھو کہ آپ کو کتنی نمازوں میں، روز عرفہ کی جو نماز ہے اس میں 200 قل ہے، شب عید کی نمازوں میں 200 قل ہے. اسی طرح سورہ قل کا اتنی فضیلت بتائی گئی کہ آپ پڑھنے سے آپ کے حالات صحیح ہوتے. یہاں تک کہا گیا کہ غور سے سننا، یہاں تک کہا گیا کہ ہر واجب نماز کے بعد اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ قل پڑھے، یعنی مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ قل پڑھیں، 3 مرتبہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ قل پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب. یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن سورہ قل کا میں آپ کو صرف فضیلت بتا رہا، یہ سورہ قل کی وہ بتا رہا کہ فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے سورہ قل پڑھنے کا. یہ ایک ہی سورہ ایسا 114 سوروں میں جس میں کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے. وہ عجیب خوبصورت سورہ ہے. اس لیے ہمارے علماء نے نماز میں اس کو رکھا. یہ واجب نہیں ہے پڑھنا نماز میں، لیکن تاکید کی گئی کہ بہترین سوروں میں یہ سورہ ہے کہ تم ہر سورہ بہترین ہے. میں یہ نہیں بولا یہ چھوٹا یہ بڑا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ ہماری ہر نماز میں کوئی 1 رکعت میں ہم سورہ قل ضرور پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا بڑا ثواب ہے. تو کل 3 مرتبہ سورہ قل پڑھو. آپ دن بھر میں جتنی دفعہ چاہے پڑھ سکتے ہیں. سورہ قل پڑھو اور اس کے بعد میں پھر جو ہے 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ بولو کہ یہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا. کل کا دن کرنا کیا؟ غسل ضرور لینا. مولا حسین کی ولادت کا غسل بالکل واجب غسل کی طرح نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں غسل لیتا. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو مرا میں غسل کرتا ہوں 3 شعبان ولادت امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں قربۃ للہ. اور اسی میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں آج گناہوں کی معافی کے لیے، اس لیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل ہے. تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی غسل ایک ہوگا، نیتیں بدلیں گی صرف 3 یا 4 نیت بتا دیتا، ورنہ 21 نیتیں ہیں. پہلی نیت کرو کہ آج میں مولا حسین کی ولادت کی خوشی میں غسل کرتا ہوں، حسین ابن علی کی ولادت بسعادت کی. اس کے بعد بولو کہ گناہوں کی معافی کے لیے
اللہ کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے کے دعا کروں گا اس کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ پھر نیت کرو کہ یہ غسل میں اللہ میرے فرزند امام حسین میرے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے کر رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آخری حجت فرزند مولا حسین کی سلامتی کی دعا کروں گا۔ پھر یہ بولو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 3 شعبان کو کریم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے امام حسین کے وسیلے سے 3 شعبان کو غسل کرتا ہوں قربۃ اللہ۔ اب یہ نیتیں کر کے آپ غسل کرو، کل غسل کر کے کل صدقہ ضرور دینا مولا حسین کی جان کا صدقہ۔ کل ان کی ولادت ہے، برتھ ڈے ہے، تو کل آپ ان کی جان کا صدقہ۔ اس کے بعد گھر میں نظر ضرور دینا۔ میں نے اس ابتدا میں کہا فروٹس پہ دو، لیکن کل نظریں امام حسین ضرور دینا، جس انداز سے میں نے بتایا اس انداز سے نظر دو۔ اس کے بعد زیارت امام حسین، یا وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھو، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ آج 3 شعبان ہے، میں یہ زیارت نظر کر رہا مولا حسین کو ان کی برتھ ڈے کے دن، اور 13 معصومین کو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو گفٹ کر رہا، پلس مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو میں تحفہ دے رہا، اور یہ بول کے کرنا کہ 3 شعبان کو میرے سارے مرحومین، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، سارے مرحومین کی نیابت میں، کہ وہ لوگ کرتے تھے، ماں باپ کو کل نہیں بھولنا کہ میں اپنے پیرنٹس کی نیابت میں on behalf of my own mother and father، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو آپ نیت کر سکتے ہیں کہ پروردگار ان کی سلامتی کے لیے آج 3 شعبان ہے، میں زیارت پڑھ رہا on behalf of my mother and father، جو اگر مر گئے تو ان کے لیے پڑھو کہ میں اپنے ماں باپ کی نیابت میں پڑھ رہا، اور یہ کر کے زیارت امام حسین، صدقہ دینا، زیارت امام حسین پڑھنا، غسل کرنا، نظر مولا حسین، 4 چیزیں ہو گئے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ یہ توفیق دی ہے کہ تو نے مولا حسین کا جشن کرنے کی، ان کی لیے نام کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آخری بات بول رہا، جشن کو ختم کر رہا 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پڑھ کے مولا حسین کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دینا۔